ٹک ٹاکر صرف ویوز کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں, کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی ویوز کے لیے پھر وردہ ملک کو ذلیل کیا نا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, ساری گیم ویوز کی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کھل کے بات کروں گا, چاہے ریحان طارق ہے, چاہے کاشف ضمیر ہے, چاہے مطیبہ ہے, چاہے سجل ہے, چاہے کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, ساری ویوز کی گیم ہے. آپ کوئی بھی بندہ چیز کرتا ہے, ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو وے میں ایک اچھا کام کرتے ہیں ویوز آ جائیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نیگیٹو وے میں یہ چیز کریں گے کنٹروورسی نکلے گی تو ایک اچھے ویوز آ جائیں. ویوز کا ہی سارا تو رول ہے. لیکن اب دیکھیں اگر ہاں اس کا طریقہ کار تھوڑا سا کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ تلک سوال کرتا ہے جو دنیا داری کی نظر میں غلط ہے, تو اس کا جو میرے خیال میں ایک انسان جو صاف ہے, میں نے آج تک, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میرے کوئی 10,000 انٹرویوز ہوئیں گے, لیکن آج تک میں نے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا کہ مجھے آپ بتا دیں مجھ سے کیا سوال آپ نے پوچھا. کیوں؟ جب میں غلط ہی نہیں ہوں تو مجھے کیا ٹینشن ہے. ہاں ہائپر ہونا ایک اور بات ہے, کیونکہ جب آپ ایک چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال بندہ آپ کو ہائپر ہونے کی ضرورت ہے. ٹک ٹاک نے ہر چیز کو نا ایک طرح سے ہائی جیک کر لیا ہے. مطلب ہر جگہ ٹک ٹاکرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں, اور انہی میں نا گروپنگ ہوئی بھی ہے. 2 ٹک ٹاکر ہیں, 2 وہ بنی ہوئی ہیں, وہ اس سے لڑ رہا ہے, وہ اس سے لڑ رہا ہے, اور یہ سارا مجھے لگتا ہے پلانٹیڈ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ پلانٹیڈ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ بعد میں وہ مل بیٹھ کے کھانا بھی ایک ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں اور اسکرین کے سامنے جو ہے وہ کتا ہوا ہوتا ہے, لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی ابھی سر پھاڑ دیں گے ایک دوسرے کا. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں ہم جتنے بھی ٹک ٹاکرز موسٹلی ہیں وہ یہ لائک اے فیملی. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے وہ کانٹینٹ بنا لیتے ہیں کہ یار آپ اس طرح کر لو, میں اس طرح کر لیتا ہوں, لیکن موسٹلی 80% چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جینین ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں ہم جو بیسکلی ٹک ٹاکرز کے, جو ٹک ٹاکرز کا مائنڈ وہ کہتے ہیں یار زیادہ کیا لمبا چوڑا کرنا. اب فار ایگزامپل کسی کی لڑائی ہوئی ہے, میں بیچ میں آ گیا, نہیں یار تم لوگ صلح کرو, اب وہ صلح کروا دی, لیکن لوگ اب اس کو بھی سمجھ نہیں یار یہ غلط بات ہے. لیکن 80% جو اصل معاملات ہوتے ہیں, ہاں 20% وہ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ فرق آ جاتا ہے. بالکل ایسے اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں, ٹک ٹاک لائف پہ بیٹھ کے ہر حد سے گزر رہی ہیں, وہ کچھ بھی کر رہی ہیں ٹک ٹاک لائف پہ بیٹھ کے صرف کچھ گفٹنگ کے لیے. تو اس کا ٹرینڈ بتائیں کہ لڑکیوں میں نارمز ویلیوز بالکل ختم ہو گئی ہیں. مطلب وہ کچھ گفٹس کے لیے ایون ان کی جو ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں اس کو بھی بڑے کانفیڈنٹلی آن کرتی ہیں کہ ہاں بھائی ہم کر رہے ہیں تو کسی کو کیا پرابلم ہے. مطلب ٹک ٹاک نے اتنا کلچر کو, زمانے کو اتنا خراب کر دیا. ٹک ٹاک کا قصور نہیں ہے. کس کا قصور ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, دیکھیں نہ ہی ان لڑکیوں کا قصور ہے. اچھا, جتنی دیر تک آپ خود کوئی چیز نہیں نہ کرنا چاہتے, کوئی بھی, فار ایگزامپل اب میرے یہ فون ہے, اب میری یہ مرضی ہے کہ میں نے اس فون کو پازیٹیو وے میں یوز کرنا ہے, نیگیٹو وے میں یوز کرنا ہے, وہ میرے پہ ڈیپینڈ ہے. اب یہ فون ہے, لائک فار ایگزامپل یہ مجھے اب دوسری ویب سائٹس بھی دکھا سکتا ہے, یہ مجھے پازیٹیو ویب سائٹ بھی دکھا سکتا ہے, یہ مجھے سب کچھ دکھا سکتا ہے. یہ میرے پہ ڈیپینڈ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن جو لڑکیاں ہیں, آپ فار ایگزامپل کوئی لڑکی فرنٹ پہ آ رہی ہے, وہ خوش ہو رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے, اگر وہ گفٹنگ کے لیے کر رہی ہے, کیا پتہ اس کے گھر میں اس کے کیا حالات ہیں, اس کا بھائی کس حالت میں, اس کا باپ کس حالت میں, اس کے گھر کے ماں باپ جو پیرنٹس ہیں. دیکھیں میں وہی بات آپ کو اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ ایک تو ان لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ان کو دنیا کے سامنے اسمائل رکھنی پڑتی, اندر سے وہ مجبور ہوتی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر والے کہتے ہیں او بھائی جو مرضی کرو, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل زیادہ دور آپ نے کیا جانا, آپ جنت مرزا کو دیکھ لیں, اس کے والد صاحب ایک SSP ہیں, ایک ویل نون فیملی سے وہ بلونگ کرتے ہیں, لیکن جو ان کی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈاکٹرز آ کے وہ سارا لوگوں کو انٹرٹین کر رہی ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, چیز کر رہی ہیں, جب ان کو اعتراض نہیں ہے. تو یہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو اس میں کسی ایک بندے کو آپ نہیں اسپیسیفکلی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یار تو غلط ہے باقی سارے صحیح ہیں. گفٹرز کو بھی بڑا بلیم کیا جاتا ہے کہ وہ کرواتے ہیں, لڑکیاں مجبور ہو جاتی ہیں, اس ٹائم پتہ نہیں چلتا. اور وہ یہ اس کا وہی حساب ہے, پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اب جو بندہ آپ کو لاکھوں کی گفٹنگ کر رہا ہے وہ کوئی بھی پنشمنٹ کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ زبردستی وہ کسی کے پاس گھر پہ تو نہیں آگے بیٹھا, وہ ایپ پہ آپ سامنے اس کو بیٹھے ہو, یہ ایک دکان کی طرح ہے. آپ نے اپنی دکان کھولی ہے, اس پہ کوئی بھی کسٹمر آئے گا وہ کوئی بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے, تو وہ تو obviously کرنا ہے. سامیہ حجاب کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کا بڑا ایک ایشو کریٹ ہوا, وہ لڑکے کے ساتھ بعد میں ان کا تعلق نکل آیا, اب وہ دبئی چلی گئی ہیں اور وہ لڑکیوں کو کلیم کر رہی ہیں کہ بھائی تم لوگ 20-20 ہزار کی نوکری کرے ہو, مجھے دیکھو میں کتنی لگژری لائف گزار رہی ہوں. تو سامیہ حجاب کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے میں سامیہ حجاب کے بارے میں یہ چیز کہوں گا کہ کوئی بھی لڑکا اور لڑکی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس میں قصور یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی لڑکا, دیکھیں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی یقین کر کے آپ کے لیے کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے ریلیشن شپس میں یا کوئی بھی باتوں میں, ایک لڑکا بینگ اے مرد اس کو یہ کام کبھی نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کرے. ہاں کوئی بندہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں چلنا چاہ رہا, آپ اسے سائڈ مار جائیں, ٹھیک ہے. دنیا ایک در چھوڑیں گے, دوسرا در, تیسرا, یہ کبھی بھی یہ چیزیں رکتی نہیں ہیں, لیکن کبھی بھی اس بندے کے پیچھے پڑھ کے اس کی عزت کو کبھی بھی ڈیفیم مت کریں. آپ فار ایگزامپل کوئی لڑکی ہے, کوئی لڑکا ہے, کسی کی پکچرز ویڈیوز آپ نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, نکال دیں,
یہ اگلے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس پہ اور اس کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہے. آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ ویڈیو نکال دی کر دی, لیکن ایک لڑکی کے لیے وہ بہت چیز مشکل ہوتی. جہاں پہ سامیہ جی آپ کی بات ہے, دیکھیں اس کی ایک اپنی جو اس کو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ کر رہی ہے. اب یہ لوگوں کا کام ہے. فار ایگزامپل آپ مجھے مطیبہ کہتی ہیں کہ جی یہ چھری ہے, کاش یہ پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ مارو. اب یار مجھے بھی پتا ہے کہ اس چیز کا نقصان ہے, میں کیوں کروں گا؟ لوگوں نے آپ کو ہر طرح کا راستہ دکھانا ہے, اس پہ عمل درآمد آپ نے خود کرنا ہے. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ لڑکیاں بڑی خراب ہو چکی ہیں, مطلب اس چیز میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے بالکل ڈیفینڈ کیا ہے چیز کو. کہیں نہ کہیں لڑکیاں ان لڑکیوں کا کام خراب کرتی ہیں جو سیدھے راستے پہ چل رہی ہیں. نہیں, اس میں جو ہے نا, اگر لڑکیاں آج کے کچھ لڑکیاں جو خراب ہو رہی ہیں نا, اس کا ذمہ دار بھی ہمارا سوشل میڈیا, ہمارا معاشرہ. اس میں لڑکیوں کا کوئی قصور نہیں, ہمارا جو معاشرہ ہے, جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جن کو خود ریسٹرکشن ان چیزوں پہ لانی چاہیے, وہ لوگ جب اس چیز کو الاؤ کریں, ان کے گھر والے الاؤ کریں, تو عورت ذات تو وہ ایک سمپل سی اس طرح کی اس کی نیچر ہے, اس کو ڈسٹرب لگاؤ گے وہ لگ جائے گی. مطلب آپ پورا ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں, ڈیفینڈ نہیں میں کر رہا, جو چیز غلط ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ کا پوائنٹ مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی مجبوری میں ہو سکتی ہے, کوئی بھی اس کو. ہاں, ہم دیکھتے ہیں جی وہ سامنے ویڈیو پہ بیٹھی ہے, وہ ہنس کھیل رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے. اب دیکھیں فور ایگزامپل میں آپ کی بات کرتا ہوں, آپ اس ٹائم میرا انٹرویو لے رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت پریشانی سے آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو دور رکھے. اب مجھے تو نہیں پتا آپ کے گھر میں کیا پرابلم ہوگی, آپ کی لائف میں کس طرح سے پاسٹ کیسا گزرا ہوگا, پریزنٹ کیسا گزرا ہے, مجھے تو نہیں نا پتا, نہ دیکھنے والے ویوز کو پتا ہے. یہ جس بندے پہ گزری ہوتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ چلیں فیمیلز تو اس طرح اس چیز کو فیس کر لیتی ہیں, جو میل ہوتے ہیں, پھر ہم اسی بات پہ آتے ہیں کہ جب آپ پہ اتنی زیادہ تنقید کی جاتی ہے تو آپ نے اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا؟ کیا آپ کسی غلط راستے پہ نکل گئے, یا آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا اور اپنے ٹریک پہ ہی رہے؟ میرا جو سب سے بڑی چیز ہے نا, میرے ساتھ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا, میں اگلے کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں بھائی اب یہ چیز مجھے ثابت کرو کہ یہ میں نے یہاں پہ غلط کیا. ہاں جی. جب آپ غلط نہیں ہو تو کسی بندے کی آپ کو کیا ٹینشن. لوگ دیکھیں کانٹے جو ہیں پھولوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر میں کوئی اچھے کام کر رہا ہوں تو اوبیسلی میرے دشمن تو ہوں گے ہی. ہمارے نبی پیغمبروں کے اتنے مقابلے, ہم تو ان کے پاؤں کی کھا کے برابر بھی نہیں. آپ کے جیسے وہ پولیس والے کا بڑا ایشو بنا تھا کہ وہ ٹرے میں جو ہے پیسے لے کے آپ کے ساتھ ساتھ جائے تھے, اب وہ غائب ہو گئے ہیں, کہاں چلے گئے ہیں, تو وہ سارا بتائیں کہ کیا. نہیں, وہ تو الحمدللہ اپنی ڈیوٹی پہ واپس ہیں. دیکھیں کہ جیسے میں نے ہمیشہ کہا کہ میں اپنی فورسز سے, اپنی پنجاب پولیس سے بہت پیار کرتا ہوں. وہ بندہ پچھلے 6-7 سال سے میرے ساتھ آ جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے کچھ تھریٹ ایسے تھے جہاں پہ ہمارا آنا جانا ہوتا ہے, وہاں پہ لوگ اپنے پرائیویٹ گارڈز لے کے آئے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بعد ہم اپنی فورس پہ, اپنے پولیس کے جوانوں پہ یقین رکھتے ہیں. مجھے یہ تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ ہوں گے تو کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی میرے ساتھ کوشش نہیں کرے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک ایونٹ پہ گئے ہیں جہاں پہ وہ پیسے پھینک رہے تھے, اب جو میرے پاس ویڈیو تھی اس میں صرف اس کے ہاتھ آئے ہیں, نہ وردی نظر آ رہی, نہ بندہ نظر آ رہا. اب ہوٹل کے مالک نے وہ ویڈیو بنا کے لگا دی, اس میں دیکھیں میری کیا غلطی تھی. لیکن میں نے اسی دن اسی رات ہی میں نے ایکسکیوز کیا. پہلے میں نے کوشش کی کہ بات کور ہو جائے, میری غلطی, چلے غلطی تو میری تھی, میری پولیس پہ, میرے جوانوں پہ بات مت ہے, میں نے وہ بات اپنے پہ لے لی. لیکن ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے یار دیکھیں ایک بندہ ایڈمٹ کر رہا ہے, وہ معافی مانگ رہا ہوں ریکارڈ آ کے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, پولیس کا اس میں کوئی قصور نہیں. لیکن پھر جہاں بات کو اٹھایا گیا